الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ الحمدللہ بابرکت ہیں آپ لوگ کہ آپ وقت نکال کر، شاید دھوپ ہو، تکلیف ہو، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ شیخ نے، مولانا نے 4 چیزوں کو بیان کیا۔ روزہ ہے، قیام اللیل ہے، تلاوت قرآن ہے اور اس کے بعد دعا ہے۔ روزہ ہمارا کیسا ہو، اس بارے میں پہلے بتاتا چلوں کہ عام طور پر جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے 2 حدیثیں آتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ پہلی حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی رمضان کے مہینے میں قیام کا اہتمام کرے، یعنی قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ کیسے اہتمام کرنا؟ ایسے ہی کھڑے نہیں ہو جانا ہے، ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، نوازنے والا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری روایت نمبر 30 پر 7۔ دوسری روایت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ بھی بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ بخاری روایت نمبر 30 پر 8 کہ جو کوئی رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، کیسے وہ روزے رکھتا ہے؟ ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت کے ساتھ کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی مجھے نوازنے والا ہے، کہ یہ میرا روزہ فقط اللہ کے لیے ہے، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ، شیخ نے بتایا کہ روزہ رکھنا ہے۔ ہمارا روزہ کیسا ہو؟ حدیث قدسی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ عز و جل، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یدع شہوتہ اکلہ وشربہ من اجلی، الصوم جنہ وللصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، رواہ البخاری 7409 پر 2۔ کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیڈیول تو ہم بنا لیتے ہیں، چیزیں تو ہم خرید لیتے ہیں، سودا تو ہمارے گھروں میں پہلے سے آ جاتا ہے کہ ہاں افطار کے لیے یہ آئٹم ہے، سحری کے لیے یہ آئٹم ہے، حریرے کے لیے بادام کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، گنجی ہو تو اس کی ضرورت ہے، اور سحری میں بھی ایسے آئٹموں کی ترجیح دی جاتی ہے جو کھانے میں آسانی ہو، 15 منٹ میں پورا نگل جانا برابر، اس کے اوپر سے پانی بھی، وہی آئٹموں کا ہمارا انتخاب ہوتا، اور ایسے چیزوں کا انتخاب ہوتا جو کھانا میں آسانی ہو اور پیٹ بھر جائے۔ اور روزہ رکھنا ہے، اور یہاں روزے کا تصور کیسا ہوتا ہے؟ ہاں سحری کرنا چاہیے، سحری میں برکت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تحسروا فإن فی السحور برکہ، کہ تم سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گلے تک کھانا ہے، برکت کا مطلب ہے کہ کھانے کی 3 قسمیں ہیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ سارا حصہ پہلے ہم ڈپازٹ کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ برکت تو ہے کھانے کے لیے، لیکن اس میں بھی لمٹ ہونی چاہیے۔ کیسی لمٹ؟ کہ کھانا عبادت کے لیے ہے، کھانا عادت کے لیے نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم کھاتے ہیں، بلکہ ہم نسلوں کو بھی وہی بتاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاؤ، تمہیں ناشتے کا موقع نہیں ملے گا، دوپہر کے کھانے کا موقع نہیں ملے گا، تینوں کو ملا کر تم سحری کرنا ہے۔ اب بچہ بھی بیچارہ سنتا، والدین پوری طریقے سے 2 سے 3 پلیٹ کھا رہے ہیں، چلو میں بھی کھاتا ہوں۔ پیٹ بھر کر پہلے کھانے کا دور ہوتا، پھر چائے ہو اور دوسری چیزیں ہوں، پورا کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد پانی کا دور بھی آتا، پورا برابر باٹل ایک رہتا ہے، شام تک تجھے پیاس کو برداشت کرنا ہے، اس لیے پورا 1 باٹل پانی پینا پڑے گا۔ اب بیچارہ پیتا ہے، وہ بھی خود بھی پیتے ہیں، یہ ہمارے لیے پیٹ ہے، یہ اونٹ کے طرح سٹوریج نہیں ہے۔ اونٹ کے پاس سٹوریج ہے، وہ 1 ہفتے تک ریگستان میں برداشت کر سکتا ہے اور پانی کو دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو جتنی مقدار میں ہو اتنی مقدار میں کھانا ہے، جتنی مقدار میں ہو اتنی مقدار میں پینا ہے۔ کھانا عبادت کے لیے ہے، اور روزہ عبادت ہے، عادت نہیں ہے، اور پہلی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ جیسے پیٹ بھر کر انسان کھاتا ہے تو دوسری چیز اسے کیا محسوس ہوتی ہے؟ نیند۔
اب بستر کے حوالے وہ ہو جاتا. 12 تک 1 تک کبھی کبھی 2 تک سوتے ہیں. پوری طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پہلے سے رمضان کا مہینہ ہے اور تصور کیا ہے, ناشتے کی عادت بھی نہیں الحمدللہ, دوپہر کے کھانے کا کچن کا مرحلہ بھی نہیں, ڈائریکٹ سحری بنائے بعد افطاری کو ہی میرا کام. تب تک میں سوشل میڈیا ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, ٹی وی سیریلس ہے, نہیں کا تو 4-5 لوگ ہیں, آرام سے پوری میٹنگ چلتی رہتی. جیو انلیمیٹڈ کے زمانے میں کیا کرتے ہیں, فون لگتا ہے, آدھا گھنٹہ اس کے پاس, آدھا گھنٹہ اس کے پاس, تیسرا آدھا گھنٹہ اس کے پاس, پوری طریقے سے بایو ڈاٹا, انہیں گھر میں کیا پہنا ہے, انہوں گھر میں کیا کھائے, ذرا اچھا رہے تو ہم نہ بھی دیکھ بھیجو, منجے اچھا رہے تو میں بھی تم نہ دیکھ بھیجتا ہوں, ذرا برابر اس میں رہندے کم. ہمارے زمانے میں کمپٹیشن الگ قسم کا تھا, تراویح تم کتنے پڑھتے ہو, روزانہ قرآن کتنی تلاوت کرتی ہو, کتنے دورے تمہارے گھر میں ہوتے, تمہارے گھر میں 20 دورے ہو گئے, چلو ہم 25 دورے کرنا ہے. تمہارے گھر میں چھوٹے 3 بچے روزے رکھتے ہیں, ہم اپنے 4 بچوں کو روزہ رکھائیں گے. تمہارے گھر میں 7 سال کا بچہ روزہ رکھ رہا ہے, ہمارے گھر میں ہم 6 سال کے بچے کو روزے رکھائیں گے. اس میں کمپٹیشن ہونا ہے, دعوتہ دینے میں, کھانے کھلانے میں اور مست مزے کرنے میں کمپٹیشن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں آج مجھے پایا پکیا, ذرا دیکھو, بھیجنا نہیں, نہیں اس کے بعد بنے تو دیکھ بھیجتا ہوں. یہی آج کل ہماری گفتگو ہے. رمضان کا مہینہ ہے, عادت بنا لیا, اور سب سے زیادہ امت مسلمہ کو فکر کھانے کی رہتے. اس لیے دیکھیے یہ مہینہ آئے جیسا مولانا نے کہا سارے ہوٹل بھر کر رہتے. ویسے بھی افسوس کی بات کہ بڑے بڑے ہوٹل مسلمانوں کے نام سے ہیں. دیکھیے بریانی کے جتنے ہوٹل وجے میں ہیں مسلمانوں کے نام سے ہی, اور کھاتے بھی ہم لوگ, نہ صرف کھاتے بلکہ کھلاتے. لیکن جب ماحول عبادت کا ہے تو اس میں کہاں ہے. حالانکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدعو شہوتہ اکلہ وشربہ من اجلی, کہ وہ کیا کرتا ہے, اپنے خواہشات کو چھوڑتا ہے. یہاں خواہشات پہلے سے سٹور ہو جاتے, شام تک کیا کیا کھانا ہے کہ سحری میں ہی ملا کو کھا لیتے. پھر افطار میں کیا ہے, اس کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے, آج یہ ڈش, کل وہ ڈش, پرسوں وہ ڈش, اور پہلے ہی کچن کا دورہ ہوتا ہے, کوشی ڈش آج پک رہی ہے, اس حساب سے تیار ہو کر بیٹھتے ہیں. اور وہ بھی کچن کو جاتے کب ہیں, 20 منٹ ہے تو جاتے ہیں. دعا کب کریں گے, ذکر و اذکار کب کریں گے. یہاں یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کھانے کو پینے کو, اپنے جائز خواہشات کو فقط اللہ کے لیے چھوڑتا ہے. یہاں چھوڑنا نہیں. رمضان آتا ہے تو کچھ کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹ کریں گے, اور ڈائٹ کیسا ہے, رمضان سے پہلے 50 کلو ہے تو الحمدللہ کھا پی کو 60 کلو 65 کلو 60 پر 5 کلو میں ہی جاتے. کمی کا تو سوال نہیں, زیادتی میں انلیمیٹڈ ہے. ہاں الحمدللہ برکتوں والا مہینہ ہے, ہر چیز میں برکت ہے, کھانے کا ماحول ہے, کھلانا چاہیے, پلانا چاہیے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن ایک لمٹ کے ساتھ. یہ سارا فوکس عبادت کے لیے ہو, یہ سارا فوکس عبادت کے لیے ہو. یہی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں, وہ کھانے کو پینے کو اپنے خواہشات کو سب کچھ چھوڑتا ہے. کس کے لیے, روزے کے لیے. اور یہ روزہ ڈھال ہے, کس کے لیے ڈھال ہے, گناہوں کے لیے ڈھال ہے, بدکاریوں کے لیے ڈھال ہے, برائیوں کے لیے ڈھال ہے, برے کام سوچنے کے لیے بھی ڈھال ہے. اگر باقی مہینوں میں کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی پیشی ہو, لیکن رمضان کے مہینے میں اسے برائی کا ارادہ ہے, یا رمضان کے مہینے میں اس کی زندگی میں کوئی چینج نہ ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ کہ حرم میں اگر کوئی, یعنی حرم مکہ میں اگر حدود حرم نے کوئی برائی تو نہیں کرتا ہے, لیکن برائی کا ارادہ بھی کرے تو اس کے لیے گناہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ جو کوئی وہاں حدود حرم میں برائی کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں بھی وہی چیز ہے, اگر کوئی شخص اس بابرکت مہینے میں بھی اس کے لیے کوئی چینجز نہیں ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے کہا تھا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوں گے کہ ان کو ان کے روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نصیب نہیں ہوگی. ہمارے روزوں کا حساب لگائیے, ہماری عبادتوں کی کوالٹی کتنی ہے, قرآن کی تلاوت کیسی ہے. پہلے تو روزے سے شروع ہوا, اور تو اور یہاں یہ روزہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, بخاری 1904 روایت نمبر, کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. انسان کے جو باقی اعمال ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, قربانی ہے, حج ہے, یہ سارے اعمال دوسرے دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں. نماز پڑھتا ہے, گھر میں پڑھی جانے والی نماز 1 سے 1.5 منٹ ہے, لیکن وہی نماز ہم مسجد کو جاتے ہیں تو 2.5 منٹ ہوتی ہے. کوئی بڑے ہمارے ساتھ کھڑے جائے تو 3 منٹ تک چلی جاتی ہے. وہی
वही हज के लिए जाना है तो सारा शहर ढिंडोरा पीटा जाता है, उम्रे के लिए जाना है तो सबसे मुलाकातें ली जाती है, कुर्बानी करना है तो गोश्त के लिए भी तकसीम की जाती है, सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि आप तन्हाई में हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, फकत आप अल्लाह के खातिर खाने पीने से बचते हो। फ्रिज में चीजें हैं, किचन में चीजें हैं, फकत आप अल्लाह के खातिर, हाँ मैं अल्लाह के लिए रोजे रखा हूं, ये खाना ये पीना ये जायज ख्वाहिशात मेरे लिए अब सही नहीं है, फकत मैं अल्लाह के लिए ये चीजें छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। इफ्तार में मुझे मौका मिलेगा, अब मैं रोजा रखकर मेरा काम इबादत करना है, कुरान की तिलावत करना है, इसीलिए तो अल्लाह ने मौका दिया है। यही है अस्सौमु जन्ना लिस्साइमी फरहतान, और रोजेदार के लिए दो खुशियां, फरहतुन हिना युफ्तिर, ये खुशी जब वो इफ्तार करता है। इफ्तार कैसे हो? इबादतों के साथ हो, अज़कार के साथ हो, दुआओं के साथ हो। उस वक्त चिकन के सारे आइटमों पर हमारा गौर खोस होता है, पूरी आंखें टिकी हुई रहती है, कान अज़ा के या माइक के इंतजार में रहते हैं कब अज़ा हो, कब पूरा आइटम ठोसा जाए, और सारा प्लेट का जो भी खजाना है पूरी तरह से फ्री पैकेज होकर नमाज को जाते हैं, वो भी 2 रकात 3 रकात मजबूत। और वो भी कैसे इंतजार में, नमाज के बाद एक और मर्तबा खाने का मौका मिलेगा, वही तसव्वुर रहता हमारा। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया हदीस कुदसी में कि वो चीज जो सारे अमाल हैं वो बंदे के लिए है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। क्यों? वो बंदा मेरे लिए रखता है। और 2 रिवायतें, एक मैं खुद उसका बदला हूं, रोजे का बदला अल्लाह खुद कहता है मैं खुद उसका बदला हूं, या मैं उसका बदला देने वाला हूं। कितनी बड़ी अहमियत है, हमारा रोजा भी वैसे ही होना चाहिए, तब चलकर ये जो हदीस है, इस हदीस के ज़िमन में हमको कुछ चीजें मिलेंगे या वैसा सवाब हमको मिलेगा। अगर वो चीज हमारे पास नहीं है तो हमारे रोजे डाइट के मानिन होंगे। जिस तरह के आज डाइट सिस्टम है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 तक डाइट करना है, इससे क्या होगा? मोटापा कम होगा या सेहत बनेगी। यही चीज तो आज हम कर सकते हैं, वही चीज तो आज हमारे रोजे हो रहे हैं। और ये माहौल बच्चों को भी देना है, बच्चों को रोजा रखाते हुए उन्हें ये बताना है कि सवाब की नीयत से रखना है, इबादत की नीयत से रखना है। हम क्या करते हैं, शाम तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा, पेट भर को खा ले, ये नहीं है। शाम तक तुम्हें रोजा रखना पड़ेगा, शाम तक तुम्हें कुरान पढ़ना पड़ेगा, शाम तक तुम्हारा दिन इबादत में गुजरेगा, इसलिए उस हिसाब से खाकर अल्लाह से मांगते हुए रोजा रखो। सहाबा इकराम अपने बच्चों को उस उम्र में 60-60 साल की उम्र में रोजा रखाते थे। असलाफ के बारे में आता है कि वो रमजान के 6 महीने पहले इंतजार करते कि रमजान आएगा, रमजान आएगा, और जैसे रमजान चला जाए तो उसके बाद 6 महीने वो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे रमजान के रोजों को कबूल फरमा। हमारे पास अल्फाज क्या है? आया हूं चले गया, क्या इबादत हुई कि मालूम, यही अल्फाज हमारे पास रहते हैं। आया हूं गिने की तरह वैसे ही चला गया। और खुसूसन आखिरी 10 अय्याम जो कि हमारे लिए फिक्स रहते हैं पूरी शॉपिंग, क्योंकि उसी वक्त क्या होते, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में, दुकानों में ऑफर्स लगते 50% 80%, और हमारी गुफ्तगू भी उन्हीं दरमियान उसी दरमियान रहती है कि वहाँ वो शॉपिंग में वो अच्छी चीज़ है, वहाँ उतने % डिस्काउंट है, यहाँ चीज़ अच्छी है, वो दुकान का हलीम अच्छा है, रात जगने में वहाँ 2 बजे रात तक दुकान खुला रहता, तुम वहाँ जाओ चीजें अच्छी रहती है, उसलिए नहीं आते हैं। साल भर में रातों के हिसाब से रमजान के आखिरी 10 दिन अफजल हैं। याद कीजिए, रातों के हिसाब से रमजान के आखिरी 10 रातें अफजल हैं। यही 10 रातें हैं जो हमारी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है कि ये रोजा हुआ। उसके बाद की इबादत कुरान मजीद। कुरान मजीद आजकल क्या है, जाको कुरान को सुन लिए तो बस यही तसव्वुर रहता कि तरावी तो इमाम सब चीख चीख को पढ़ाते, वहाँ जाको जरा कुर्सी डाल ले को बैठे, वो भी खड़ना भी नहीं है, बस कैसा है सवाल, पेट भर को खा लिया, खड़ने नहीं हो रहा, कुर्सी मिली तो बैठ गए, एक 10 मिनट के बाद आलम बाला की पूरी सैर, पूरा नींद आती चले जाते, और पूरा हुए बाद बराबर उठ को आ जाते। नहीं, 4 खवातीन मिल गए तो जरी गुफ्तगू शुरू होती, थोड़ी खैर कहाँ तक चलती गई तो तरावी खत्म हो को, वितर खत्म हो को, अब मौजन साहब गेट बंद करना है तो तब हमारी गुफ्तगू होती जब वापस आते। यही तस्वुर आज हमारा है, इबादत के नाम पर गुफ्तगू है। और तो और ये रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं, चुगली से बचना है, झूठ से बचना है, गिबत से बचना है, बुरी गुफ्तगू से बचना है, पीठ पीछे उल्टे सीधे अल्फाज से बचना है। यही रोजे का नाम, यही रोजे का नाम है। और हमारे रोजे कैसे रहते हैं, दिन भर इसी में रहते हैं। 4 लोग मिले, इधर की गुफ्तगू, उधर का झूठ, उधर के बारे में, इधर के बारे में, इसकी चुगली, उसके बारे में हसद। ये रोजा हमें क्या सिखाता है? ये रोजा तो हमें इन चीजों से बचना सिखाता है। यही रोजा अल्लाह ना करे कि हमारे लिए ओबाल हो जाए। अगर रोजे ऐसे रखेंगे तो भूख के अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी। और रोजा रखकर क्या करना है, आराम नहीं करना। फजर के लिए जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 रकात या 4 रकात पढ़ते हैं, फिर फोन
فون کے حوالے. سوشل میڈیا ہے, انلمیٹڈ کا زمانہ ہے, دیکھتے دیکھتے 8 بجے 9 بجے برابر نیند آتی. اب سو گئے گا تو 12 بجے تک اٹھنے, اور تصور کیا ہے ذہن میں, الحمدللہ ناشتہ دوپہر کے کھانے کی نوبت نہیں ہے, کچن کو جانے کی نہیں, شام کو جانا ہے. بچے رہے تو بھی کچھ لوگ نیت تو اچھی رہتی, پہلے نیتوں کی اصلاح ہونی ہے, نیت ہی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی پہلی حدیث کہا انما الاعمال بالنیات, کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہونی ہے. رمضان سے پہلے رشتوں کو برابر کیجئے, لڑائیاں ختم کیجئے, دوست و احباب کے ساتھ تعلقات برابر رکھیے کہ عبادتوں میں ہم آگے بڑھیں گے. روزانہ میں 5 پارے پڑھوں گی, تم 5 پارے پڑھنا, دونوں میں کمپٹیشن ہو. ہم اپنے بچوں کو یہ روزے رکھائیں گے, افطار کو برابر مسجد کو بھیجیں گے, عبادتوں کا انہیں اہتمام کرائیں گے, دعاؤں کا ان کو اہتمام کریں گے. آپ خود دعا کریں گے تو وہ دعا کریں گے. یاد رکھیے, بچے وہ نہیں سیکھتے جو بڑے سکھانا چاہتے, بلکہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. آپ افطاری کے وقت 10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جائیے, دعا کیجئے, ہاتھ اٹھائیے. چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو, وہ بھی ہاتھ اٹھائے گی, وہ بھی دعا کریں گے, وہ بھی اللہ سے مانگیں گے. اسی طرح اگر گھر میں باپ بچوں کو مسجد لے جاتا ہے, اگرچہ کہ اسے سجدہ کرنا معلوم نہیں, رکوع کرنا معلوم نہیں, لیکن نقل کرے گا, باپ میرا رکوع کر رہا ہے, باپ میرا سجدہ کر رہا ہے, مجھے بھی سجدہ کرنا ہے, مجھے بھی عبادت کرنا ہے. یہ ماحول ہمیں دینا ہے. اور کم از کم اگر جاب والے ہیں تو دن میں 1 سے 2 پارے, اگر جاب نہیں تو 5 پارے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہماری جو خواتین تھی, عمر رسیدہ عورتیں تھیں, 5 سے 10 پارے وہ پڑھنے نہیں لیتے تو سکون نہیں ہوتا. آج ہمارا ماحول کیا ہے, مشکل سے آدھا پارا, یہ 1 پارا پڑھ لے تو پہاڑ کھود دیے. حالانکہ قبولیت کی فکر کرنی ہے. تصور کیجئے سورہ بقرہ کی آیت, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر کرتے, اور ان کو تھرتھرا رہے ہیں, کانپ رہے, اور دعا ہو رہی ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے پروردگار تو ہماری دعا اس کار خیر کو جو تیرے حکم سے ہم نے اس کو بنایا ہے, تعمیر کیا ہے, قبول فرما. ہمارے پاس کیسا ہے, قبولیت کی فکر نہیں, سیدھا شاپنگ میں اور عید کے شیر خرمے میں, بریانی میں, اور کس کے گھر میں اچھی بریانی ہوتی یا کس کے گھر میں عیدی ہم نہ برابر ملتی, کس کے گھر میں بڑے احباب ہیں, اس کا چکر کٹتے رہتے, اور انتظار رہتا عید کے 1 دن پہلے. پوری طرح پلاننگ ہوتی ہے, کس کے گھر کو جانا ہے, کہاں کہاں ہم نہ عیدی مل سکتی, کھانے پینے کی چیزیں کہاں ہو سکتے. یہ اہتمام کے لیے روزہ نہیں آتا ہے. روزہ اخلاص کے ساتھ رکھنا ہے. پھر قرآن کی تلاوت, جیسا ہے کہ میں نے کہا آیت کے شروع میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور اسی کے شکر کے لیے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ جو کوئی اس مہینے کو پائے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اگر یہ مہینہ آ رہا ہے کہ 1 کا ثواب 70 سے 700 تک ہے, صدقہ و خیرات, کہ زکوٰۃ اس مہینے میں نکالنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ صدقہ و خیرات اپنے مساجد کی ہو. رشتہ داروں میں جو مفلس ہیں, ضرورت مند ہیں, جن کو عید کی خوشیاں ہونی ہے, ایسے لوگوں کا بھی اس مہینے میں خیال رکھا جائے. اگر لڑائی جھگڑے وغیرہ ہے تو محبت سے اس کو ختم کیجئے. کیا پتہ کہ آنے والا رمضان میں اور آپ زندہ رہیں گے یا اللہ کے پاس بلا لیے جائیں گے. اسی لیے رمضان ایسے گزارنے کی کوشش کیجئے کہ رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو ریگریٹ نہیں ہونا, آیا چلے گیا, بلکہ صحابہ کرام اور سلف کی طرح ایک سکون رہنا ہے کہ اللہ رمضان میں نے حد درجہ عبادت کی ہے, روزوں کا اہتمام کیا ہے, قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, بس تو قبول فرما. قبولیت کی دعا ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ آتا ہے حدیث میں, صحیح امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح ادب المفرد میں 500 روایت نمبر اس کو نقل کیا ہے کہ رقع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فلما رقع الاولى قال آمین ثم رقع الثانیة قال آمین ثم رقع الثالثة قال آمین فقالوا سمعناك تقول آمین 3 مرات قال اتاني لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل قال شقا عبد من ادرک رمضان فانسلق منه فلم یغفر له قلت آمین شقا عبد من ادرک والدیه او احداهما فلم یغفر له قلت آمین شقا عبد ذکرت عنده ولم یصلی علیہ قلت آمین. کہ یہاں یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے, 3 مرتبہ آپ نے خلاف معمول آمین کہا. صحابہ کو حیرانی ہوئی, کیا ماجرا ہے کہ 3 مرتبہ آمین کہہ رہے ہیں خلاف معمول. صحابہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں بولتے, 3 مرتبہ آمین کہا ہے. تو کہا جب میں پہلے ممبر پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی, بلکہ یہ بد دعا کی کہ برباد ہو جائے
خاکستر ہو جائے, نامراد ہو جائے, ایسا شخص جس کو رمضان کا مہینہ اس نے پایا اور رمضان کا مہینہ اس سے گزر گیا اور اس نے عبادتوں کے ذریعے, نیکیوں کے ذریعے, روزوں کے ذریعے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنی بخشش نہیں کروائی, جنت میں اپنا مقام نہیں نکلایا, ایسا شخص برباد ہو جائے, نامراد ہو جائے. اس پر میں نے آمین کہا. تصور کیجئے ایسی بد دعا جو جبریل امین علیہ السلام نے کہی اور اس بد دعا پر خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. کیا ایسی بد دعا کے قبولیت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے, ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ کہا بد دعا جبریل نے, برباد ہو جائے, رمضان پایا اس کی بخشش نہیں ہوئی, تو آپ نے آمین کہا. اس بد دعے سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے کہ یہ مہینہ ایسے ہی پا رہا ہے سوشل میڈیا میں, کچن کے کاموں میں, یا بستروں میں, یا اے سیوں میں, یا باتوں میں, گفتگو میں, غیر ضروری مصروفیات میں ہم نے گزار دیا, تو ہو سکتا ہے کہ پھر زندگی مہینہ آئے یا نہ آئے. اسی لیے یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس بد دعے سے بھی ہم کو بچنا ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں کہ اللہ کے پاس وہاں قرآن خود کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ کل بروز قیامت نہ تمہارا مال تم کو کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد تمہیں کام آئے گی, الا من اتی اللہ بقلب سلیم, مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ آئے یہی چیز تمہیں کام آئے گی. اسی لیے قرآن کہتا ہے سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتی ونی, سب کچھ بھاگیں گے, دوست سے بھاگے گا, بھائی بہن بھاگیں گے, ماں باپ بچوں سے, بچے ماں باپ سے, سب بھاگیں گے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, اس دن ہر ایک کے لیے ایک ایسی کیفیت ہوگی جو اسے بے نیاز کر دے گی. اور ایسے حالات میں دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے لڑائی کریں گے, جو اللہ سے جھگڑیں گے انسان کے لیے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. رواہ احمد 6620 پر 6 روایت نمبر. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن اخلاص والے روزے اور جو قرآن کی تلاوت کیے یہی کام آئیں گے. یہ دونوں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ دن بھر میں نے اسے عبادتوں میں لگایا, بھوک پیاک میں پیاس رکھ کر یہ عبادت کرتے رہا, نیکیاں کرتے رہا, ذکر و اذکار میں مشغول رہا, لہٰذا تم میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما. روزے کے ساتھ قرآن کہے گا کہ روزہ رکھ کر مجھے پڑھتا رہا, راتوں کو مجھے سنتا رہا, مجھے پڑھتا رہا نمازوں میں, تلاوت میں, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. یہی دو عبادتیں اس میں آتے ہیں. روزہ رکھنا کیسا رکھنا میں نے بتایا, قرآن کی تلاوت ہونی ہے کیسی ہونی ہے, ڈوب کر ہونا ہے, کہ روزانہ اپنے آپ کو فکس کر لینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے 2 سے 3 پارے پڑھنا ہی ہے, کہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے میرے 3 سے 5 دور مجھے ہونے ہیں. اپنی اولاد کو بھی برابر میں صبح شام کے اذکار سکھاؤں گی. رمضان کیا ہے وہ بتائیں گے. ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا رمضان کیسے ہے, کیسے گزارنا ہے. اگر ہم اپنے اولاد کو وہ سب سکھانا ہے تو ابھی سے سکھانا ہے, ورنہ پھر رمضان کو عبادت نہیں عادت بنا لیں گے. جس طرح کے بے شمار چیزیں, آج اب تو جمعہ عادت بن گیا. جمعہ کیسا ہے ہمارے پاس, جیسے ہی خطبہ ہے برابر 1 بجے نہانے جاتے, ممبر پر چڑھ کو امام صاحب 1:30 بجے کے بعد جوش میں آتے, 1:40 تک میں چلے جاتا ہوں. پھر جیسے ہی واپس آتے تو ان کو فکر کس کی, بریانی. جمعہ وہ بھی بریانی نہیں, سکا رکا سکا ہے, وہی تصور ہے. وہی تصور آپ ہم کو دیں گے کہ وہ سمجھ لیں گے رمضان کا مطلب مست کھا پی کو ڈکار کو گزارنے کا مہینہ. یہ تصور ان کو خدا نہ دیجیے, بلکہ یہ تصور دیجیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں فقط اللہ کے خاطر, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ روزہ ہے, وہ قرآن کی تلاوت ہے, وہ قیام اللیل ہے. خصوصاً آخری 10 دنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہے, اذا دخل العشر شد مئزرہ ایقظ اہلہ واحیا لیلہ, کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے کیا کرتے, پہلا کام اپنی کمر کس لیتے. کمر کسلے کا مطلب سارا فوکس, ساری توجہ عبادت کی طرف دیتے. ایقظ اہلہ, اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے, صرف خود عبادت نہیں کرتے, گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے. واحیا لیلہ, اور راتوں کو جاگ کر گزارتے. راتوں کو جاگنے کا مطلب جیسا آج ہماری محفل ہے کہ اس کے گھر میں دعوت 10-11 تک پورا کھا کو صاف کر کو آ کو 12 بجے سوچتے ذرا ریسٹ لے لیں گے کہ تو وہ ریسٹ 4 بجے تک چل جاتا, نہیں تو چائے بنانے جائیں
گے کہ تو 1 گھنٹہ چائے میں چل جاتا ہو، وہ اسی طرح تصور نہیں کیجیے. کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں سال بھر آپ کو رہیں گے، تو یہ مہینہ آ رہا ہے تو عبادتوں میں گزاریے، نیکیوں میں گزارے. اور خصوصاً عورتوں کا کردار اس میں بڑا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت اس ماحول پر کرنا ہے. آپ اگر ہیں تو نہ کہنے کی بات ہے کہ سارے مرد حضرات تو ہوم منسٹروں کے تابع ہوتے ہیں کہ ہوم منسٹر نے کہہ دیا کہ 10 منٹ پہلے آئے تو یہ افطاری، تو برابر بندہ پابندی کرے گا، آئے گا وہ، کیونکہ چیز اچھی بنا کر آپ رکھیے 4-5 دن، وہ خود وقت سے پہلے آئیں گے. سحری کے لیے وقت سے پہلے انہیں اٹھائیے اور کہیے کہ 2 رکعت پڑھیے، میں آپ کی من پسند چیز آپ کو بنا کر رکھ دیتے، وہ خود اٹھ جائے گا. چلو میری بیوی اتنا فوکس کر رہی ہے، اتنی توجہ دے رہی ہے. اولاد کو بھی اٹھائیے، انہیں یہ کہہ کر روزہ رکھائیے کہ تم کو عبادت کرنا ہے، یہ کہہ کر نہیں شام تک بھوکا رہنا ہے، پیٹ بھر کر کھاؤ، یہ عادت ہو جائے گا. عبادت کی نیتوں کے ساتھ ان کو روزہ رکھائیے، وہ خود بخود ایک ماحول ان کو ملے گا اور خود بخود آپ بھی گھروں میں یہ ماحول پیدا کریں گے. کیونکہ یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا کردار بڑا اہم ہے، اور روزوں کی پابندی کرانے میں بھی عورتوں کا کردار بڑا اہم ہے. تو اس کے لیے آپ پابند رہیے، نسلوں کی پابندی کرائیے، خود بخود ایک صالح اور بہترین معاشرہ آپ کیا ہے ماحول کو دے سکتے ہیں، ایک بہترین سوسائٹی آپ بنا سکتے ہیں. اور خود بخود رمضان گزرنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا الحمدللہ رمضان کا میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آخری 2-3 بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدار، کہ جو کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ساتھ میں فوراً شوال کے 6 مہینے کے 6 دنوں کے روزے رکھتا ہے، گویا کہ وہ سال بھر کے روزے رکھنے کے معنی نے سال بھر. آج جدید سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سال میں ایک انسان کو 30 پر 6 دن روزے رکھنا ہے. سال میں کسی بھی انسان کو 30 پر 6 دن. اس کا اثر کیا بتاتے ہیں؟ جو کوئی یہ 30 پر 6 دن بھوکا رہتا ہے اسے ڈپریشن نہیں ہوتا، اسے بے شمار بیماریاں نہیں. ارے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو کوئی رمضان کے مہینے کے ساتھ 30 پر باقی شوال کے 6 دنوں کا روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے. روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ناحیے سے جو کوئی سال میں پورے رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے روزے رکھتا ہے اسے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اور دل کا دورہ نہیں پڑے گا، دل کا دورہ بھی نہیں پڑ سکتا. گردوں کو طاقت ملتی ہے، اور جو بری چربی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اچھی چربی ہوتی ہے، اور جسم کو بھی ذرا مدد ملتی ہے کہ وہ سکون اختیار کرے تاکہ 11 مہینے پھر سے انجن برابر چل سکے. اور خود بخود بری چربی کے ساتھ جسم نے سال بھر کھانے پینے سے زہریلے مادے پیدا ہوتے، یہ روزہ ان زہریلے مادوں کو بھی توڑ دیتا، فاسد مادوں کو خارج کرتا، اور امیونٹی پاور بھی بڑھاتا، اور کینسر جیسی بیماری کے اثرات تک ختم کر دیتا ہے. تو یہ روزہ نہ صرف روح کی عبادت ہے، جسم کی بھی عبادت ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان جیسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں ہمیں پوری طرح روزے رکھ کر عبادتوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور نسلوں کو بھی برابر عبادت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ اجلاس یا اس طرح کی محفل رمضان سے پہلے رکھ کر یاد دہانی کی جو کوشش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو قبول فرمائے، ان کے جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے، اور جس گھر میں ہو رہا ہے اس گھر کو قبول فرمائے، ان کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے، روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. آپ ساروں کے لیے بھی رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کی قیمتی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، آپ کے رزق میں برکت اور حلال روزی عطا فرمائے، حرام روزی سے حفاظت فرمائے. روزوں کے ساتھ آپ کی نیک دعائیں، نیک ضروریات جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان ساروں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جن کے بھی شادی بیاہ کے مسائل میں پریشان ہیں ان کے لیے اس ماہ مبارک میں مناسب روزے عطا فرمائے. نوکری کے سلسلے میں جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مناسب نوکری عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحتوں میں اضافہ عطا فرمائے. جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنت اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین.